میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، زبیر بھائی آپ کی بھی توجہ، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ شاداب بھائی اب جب قلم خدا کی زبان بنتا ہے تو کیا لکھ پاتا ہے؟ دیکھیے، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی پھنگے سگار، تو معراج فن تو ہی پھنگے سگار، تو مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میرے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آب شاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھمر، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل درنگ، اور یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ حاضرین محفل پروگرام آگے بڑھتا ہے، اور اس وقت میں مولانا مفتی محمد توفیق صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم۔ نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حاضرین محترم اور پردہ نشی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ ہمارا پروگرام تعلیم نسواں کی بنیاد پر منعقد ہوا، اور حکم یہ دیا گیا کہ نسواں کے تعلق سے کچھ بات کی جائے، تو پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن ہماری مائیں اور بہنوں کی آواز پنڈال میں کچھ زیادہ آ رہی ہے، اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں، یہ پروگرام آپ کے لیے سجایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا گھر میں پیدا ہو جانا منحوس سمجھا جاتا تھا، عورت کا گھر میں پیدا ہو جانا بے برکتی کا اور عار محسوس کی جاتی تھی، لیکن مذہب اسلام آیا، اللہ رب العزت نے عورت کو بڑی عزت و شرافت سے نوازا، اس لیے اللہ رب العزت نے کچھ احکامات تو ایسے اتارے
جس میں مرد اور عورت کو برابری کا درجہ دیا، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے عورت کو اور مرد کو برابر کا درجہ دیا، لیکن کچھ ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے الگ سے عورت کے ذمہ میں ڈالی اور عورت کو الگ سے وہ مقام دیا جو مرد کو نہیں دیا۔ اگر مرد کو وہ مقام ملتا بھی ہے تو بڑی محنت، مشقت، تکالیف کے بعد وہ مقام اور مرتبہ ملا کرتا ہے۔ جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت مبارکہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وبالت وطاعت بالها فادخل الباب جنتها، کہ عورت اگر یہ چند کام کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ وہ چند کام کیا ہیں؟ نمبر 1، گھر پر نماز پڑھے 5 وقت۔ نمبر 2، مہینے کے یعنی کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ نمبر 3، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، پھر وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ مرد کے لیے یہ آفر نہیں کہ وہ گھر پر نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا اور اپنی بیوی کی خدمت کرے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ آفر یہ مرد کو نہیں ملا۔ مرد کو یہ کہا گیا کہ آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، گھر پر نہیں مسجد کو جانا پڑے گا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی پڑے گی، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے اذان بھی کہنی پڑے گی، اقامت بھی کہنی پڑے گی، اور اسی پر بس نہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد بھی کرنا پڑے گا، طرح طرح کی تکالیف اور مشقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن عورت کو یوں کہہ دیا کہ تو گھر میں نماز پڑھ لے اور بس صرف رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کی خدمت کر لے، لہذا تو جنت کا پروانہ تجھے مل جائے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے آپ کے اجسام کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلان کر دیا کہ تم شوہروں کی اطاعت کر لو، جنت کا تمہیں تجھے بھلا پروانہ ملتا۔ لیکن حالات کا مشاہدہ کہ آج کے اس زمانے میں عورتیں ماڈرن ہوتی جا رہی ہے، بے پردگی کا اہتمام کرتی جا رہی ہے، نمازوں کو بالائے طاق رکھی جا رہی ہے اور اپنے شوہروں کی بڑی نافرمانیاں کرتی ہے۔ عورت اپنے گھر میں اپنے باپ کی غربت کو تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن اگر شوہر کی غربت کی بات آتی ہے، اگر وہاں ذرا سی کمی آ جاتی ہے، اس کو برداشت نہیں کر پاتی اور یوں کہتی ہے بڑی بڑی عورتوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ جس دن سے میں اس گھر میں آئی تھی کیا دیکھا میں نے سوائے چند چیزوں کے، یعنی کہ 2 ٹھیکرے، 2 لیکرے اور 2 چتھڑوں کے سوا دیکھا میں نے کیا۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی کا وہ فرمان یاد رکھیں آپ، اللہ کے رسول نے فرما دیا شوہر کی اطاعت کر لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب ان کی بیٹیاں ہیں، وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ کو کہا فاطمہ میں تیرا ابا محمد آیا ہوں، دروازہ کھولیے گا۔ فاطمہ نے کہا ابا اندر آنے سے پہلے آپ اپنی چادر کو اندر پھینک دیجئے اور اس کے بعد آپ اندر تشریف لائیے، کیونکہ میرے پاس پورا جسم چھپانے کے لیے چادر نہیں ہے۔ چادر ابا نے اندر ڈالی، اس کے بعد آپ اندر گھر میں تشریف لے گئے۔ کہاں گئی وہ ہماری مائیں اور
اور بہنیں جو یوں دعویٰ کرتی ہے ہم فاطمہ کی لاڈلی ہیں، ہم فاطمہ کا نام لیوا ہیں، ہم فاطمہ کے جھنڈے کے تلے جنت میں اپنا مسکن اپنا گھر بنانا چاہتی ہے، کہاں گئی وہ ہماری بہنیں، کہاں گئی وہ ہماری مائیں، کہاں گئی وہ ہماری بچیاں قناعت کرنے والی؟ میرے سامنے ہمارے مدرسے میں ایک لڑکی آئی، مولانا جاوید صاحب گواہی اس بات پر، اس بچی نے آ کر یوں کہا مفتی صاحب مجھے طلاق چاہیے اپنے شوہر سے، مسئلہ پوچھنے آئی، ایک بچے کی ماں ہے وہ، کہا مجھے طلاق چاہیے اپنے شوہر سے۔ میں نے کہا میری بہن وجہ کیا ہے طلاق لینے کی؟ اس بچی نے، اس میری بہن نے مجھے یوں جواب دیا کہ جی میرا شوہر مجھے موٹے والے چاول کھلاتا ہے باریک والے نہیں۔ کہاں ہے وہ ہماری بچیاں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو بھوکا اپنے پیٹ کو رکھ کر چکی چلا کر اپنے شوہر کی عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا، اپنے شوہر کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے دوپہر میں باہر تشریف نکلے، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، پوچھا آپ نے ابو بکر اس وقت میں گھر سے باہر کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی پیٹ میں نڈھال کر دیا، 3 دن سے گھر میں کوئی کھانا نہیں، لہذا اس لیے بھوک کی وجہ سے گھر سے بے تاب ہو کر نکل آیا۔ اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے، پوچھا رسول اللہ نے عمر تم کیوں آئے ہو؟ کہا کہ جی حضور بھوک نے نڈھال کر دیا، 5 دن ہو گئے لقمہ کوئی پیٹ میں نہیں گیا، اس لیے گھر سے باہر آ گیا ہوں۔ رسول اللہ نے بھی کہا میں بھی چند دن سے بھوکا ہوں، وہ محبوب جس کے صدقے میں اس کائنات کو سجایا گیا وہ محبوب بھوکا ہے پیاسا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے کہا چلو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کچھ کھانے پینے کے انتظام ہو جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں محمد ہوں، میرے ساتھ میں ابو بکر عمر ہیں، ابو ایوب کہاں ہیں؟ کہا وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ کہا ہم اس لیے آئے تھے کہ گھر میں کچھ کھانے کا ہو تو دے دیا جائے۔ اس عورت کی آواز یوں آئی محبوب کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کا بیٹا نہیں آپ کی بیٹی گھر میں موجود ہے، آپ تشریف لائیں میں انتظام کرتی ہوں کھانے کا۔ اس عورت نے رسول اللہ کے لیے کھانا تیار کیا، جب سامنے دسترخوان لگا آپ نے ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی پر کچھ سالن رکھ کر اب حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی میں تیرے لیے کھانا لے کر آیا ہوں، تیرا باپ بھی محمد کئی دن سے بھوکا تھا، مجھے یہ لگا کہ میری بیٹی بھی بھوکی ہوگی۔ ہاں رسول اللہ جب وہاں پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی اندر سے آئی، کہا ابا ہاں آج 5 دن ہو گئے غذا کا کوئی لقمہ پیٹ میں نہیں پہنچا۔ میری بہنوں کہاں چلی گئی وہ ہماری قناعت؟ ہمارے کپڑے سردیوں کے الگ ہیں، گرمیوں کے الگ ہیں، برسات کے الگ ہیں، شادی بیاہوں کے الگ ہیں، عیدین کے الگ ہیں، پھر بھی ذرا سی اگر شوہر کی طرف سے نان نفقے میں کمی لگ جاتی ہے اس کی عزت کو تار تار کر دیتی ہے، اس کی عزت کو پامال کر دیتی ہے۔ میری بہنوں میری ماؤں ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہم اپنے شوہر کی عزت کو داغدار کریں۔ اور اسی پر بس نہیں، میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، بیٹی کو دیکھا کہ کپڑے کچھ ہلکے پھلکے ہیں بدن پر، اب واپس آ گئے، دوبارہ گھر میں گئے، دیکھا بیٹی پسینے سے شرابور ہے، بدن پر پسینہ ٹپک رہا ہے، دیکھا بچی نے موٹا کھدر کا کپڑا پہنا ہے،
इतना मोटा गर्मी में कपड़ा क्यों पहना? बेटी ने यूं कहा, ए अल्लाह के नबी, ए मेरे बाप, ए मेरे वालिद मोहतरम, आपने यूं कहा था कि जो औरत बारीक कपड़ा पहनेगी वो औरत जिसका बदन कपड़े में को जाहिर होगा, जो चुस्त कपड़ा पहनेगी उस औरत को जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं होगी। कहाँ गई वो हमारी माएं और बहनें जो अपनी सतर को जाहिर करती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है। नुमाइश करने के लिए अल्लाह ने औरत को नहीं बनाया, अल्लाह ने औरत को बाजारों की जीनत नहीं बनाया, अल्लाह ने औरत को गली कूचों की महलों की जीनत नहीं बनाया, अल्लाह पाक ने औरत को घर की जीनत बनाया है। लिहाजा एक और हदीस मुबारक हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मस्जिद नबवी में आपकी मजलिस लगी हुई थी। एक औरत आई, बड़ी अच्छी चाल उसकी थी और उस औरत ने बड़ा अच्छा मेकअप और डेकोरेशन की थी। वो मस्जिद में आई, रसूलुल्लाह ने अपना चेहरा घुमाकर कहा, ए लोगों, तुम अपनी औरतों से क्यों नहीं कहते कि ज़ेब व ज़ीनत को जाहिर ना करो? और आपने फरमाया कि अल्लाह पाक ने बनी इसराइल पर लानत नहीं की, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने बेपर्दगी को जाहिर कर दिया। इसलिए माओ और बहनों, शादी ब्याहों में और मैरिज हॉलों में, बैंक्वेट हॉलों में अपने बालों की, अपने चेहरों की नुमाइश ना करें। उलमा ने तो यहाँ तक मसला लिखा, चेहरा खोलने की तो दूर की बात, बालों को खोलने की तो दूर की बात, शरीयत मुतहरा तो ये कहती है कि औरत की आंख जो दुपट्टे में को निकाब में को जाहिर होती है वो मुकम्मल पर्दा नहीं, वो नाक़िस पर्दा है। औरत की आंख भी पर्दे के जुमरे में दाखिल है, औरत का हाथ भी पर्दे में दाखिल है। हमारी माएं और बहनें आजकल बुर्का पहनती है जिसमें बड़ा फैशन नजर आता है। मेरी बहनों, मेरी माओं, मेरी बेटियों, शरीयत में बुर्का फर्ज नहीं, शरीयत में पर्दा फर्ज है। बात समझ में आती? पर्दा किया जाए सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक, उसमें हाथ भी दाखिल है, उसमें आंख भी दाखिल है। लिहाजा पर्दे का एहतमाम किया जाए। और अगर यूं ही बेपर्दा घूमती रही, बेहिजाबाना जिंदगी गुजारती रही, यूं ही घूमती रही, फिर याद रखना आज आपकी कीमत पर्दे के अंदर एक हीरे की है। और अगर यूं ही बेपर्दा घूमती रही फिर आपकी कीमत लोहे की हो जाएगी। मिसाल से समझिएगा, हमने देखा सुनार की दुकान पर जाकर एक छोटा सा हीरा है, उसने कांच का एक बॉक्स बना रखा जिसको सामने का काउंटर बोलते। उस काउंटर में शीशा लगाया, उस शीशे के अंदर एक डब्बा रखा, कांच का या प्लास्टिक का, सीप का, उसके अंदर एक और छोटी डब्बी रखी, उसके अंदर कपड़ा है, उसके अंदर वो सोना या हीरा जो कुछ भी है वो उसने महफूज रख रखा। क्यों? इस पर गर्द ना पड़ जाए, इसकी चमक में कमी ना आ जाए, इसलिए उसको कपड़े में 2-3 डब्बों में छुपा करके रखा। यही मिसाल है औरत की। और बाहर हमने देखा कि बाहर लोहे के दुकानों पर सरिया बाहर पड़ा रहता है, बारिश में, बूंद में, गर्द गुबार में, उसकी कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मिसाल है मर्द की। अगर मर्द बाहर घूमता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो औरत पर्दे से बाहर आ जाए, वो हीरा कपड़े से बाहर आ जाए, वो हीरा बाहर ताक में सजा दिया जाए या दीवार पर लगा दिया जाए या बाहर बोर्ड पर सजा दिया जाए, उस हीरे की कीमत खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे हो सकता है ये नकली हो, बाहर सजाने के लिए, दिखाने के लिए लगा दिया गया हो। बाहर औरत घूमेंगी, लोग कहेंगे ये लफंगी है, ये औरत बेहया है, इसका चाल चलन दुरुस्त नहीं है। इसलिए माँ और बहनों, अगर अपनी इज्जत चाहते हो, अपनी शराफत चाहते हो, अपना वकार मजरू होने से बचाना चाहते हो, फिर घरों की जीनत बनने की कोशिश करो। बाजारों की जीनत के लिए आपको अल्लाह ने नहीं पैदा किया। हाँ, याद रखना, जो औरत चुस्त
لباس پہنے گی، اپنے بالوں کو کھول کر بینکٹ ہالوں کی، سنیما ہالوں کی، بینکٹ کی اور سنیما گھروں کی زینت بنے گی، پھر یاد رکھنا ایسی عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔